الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. عزت اور احترام کے لائق حضرت علامہ پیر سید اسرار حسین شاہ صاحب، انتہائی محترم حضرت علامہ حمزہ قادری صاحب، دیگر قابل سب احترام علماء کرام اور محترم سامعین کرام، آج کی یہ پروقار تقریب میں اپنے باپ حضور نبی کریم نبی مقدم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے سلسلے میں انعقاد ہوتی ہے۔ اللہ کریم اس محفل میں میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ادب کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے، لمبا چوڑا وقت نہیں ہے۔ اس مختصر سے وقت میں چند ایک معروضات گزارشات جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مقصد فن خطابت دکھانا نہیں ہے، مقصد ہے کچھ دیر بیٹھ کے قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنا۔ اللہ کریم جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے ایک ایک لفظ بلکہ اس کے ایک ایک حرف کے اندر ہزار ہا معانی اور مطالب پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ہماری عقل ہمارا فہم وہاں تک پہنچ سکے یا پہنچ نہ سکے۔ جب بھی دیکھا ہے عالم نو دیکھا ہے، قرآن مجید کو آپ جب بھی پڑھیں گے آپ پر ایک نیا جہان آشکار ہو جائے گا۔ جب بھی دیکھا ہے عالم نو دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا۔ قرآن مجید کو آپ جب بھی کھولیں گے، اس کو جب بھی پڑھیں گے، آج کی میری اس گفتگو کا خاص پیغام یہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو یاد کریں اور اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہوں اور اس کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر عام کریں۔ یہ دیکھیں نا، یہ جو موبائل فون ہے یہ اس دور کی تلوار ہے۔ آپ اسی کے ساتھ جہاد بھی کر سکتے ہیں، آپ اسی کے ساتھ تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، آپ اسی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں چند سیکنڈ کے اندر، بلکہ ود ان 1 سیکنڈ آپ اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جی،
किसका? अल्लाह ताला का अल्लाह ताला का कलाम। कलाम का माना क्या होता है भला? गुफ्तगू, बातचीत। अब जिस आदमी को अल्लाह से मोहब्बत होगी, मुझे जरा सोच के बताएं, क्या उसको अल्लाह की बातों से मोहब्बत नहीं होगी? कभी सोचा तो करे कुरान के अंदर अल्लाह ने बातें किससे की हैं? बोले नहीं, ये नहीं आता सुभान अल्लाह। वैसे क्या है माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सवाल अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बातें किससे की हैं? मुझे पता नहीं। अल्लाह ने बातें की हैं इंसान से, अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। अल्लाह ने बातें किससे की हैं? बोलिए, इंसानों से, अपने बंदों से। अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मेरी बातों को सुने। अब देखिए ना, मैं आपसे मुखातब हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बात को समझेंगे ही नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे, मुझे तो बड़ा अजीब लगेगा। तो चंगा बुलाया अखबार शाह ने, मेरी तो गाली नहीं सुन रहे। अब देखिए, ये शाह साहब तशरीफ फरमा है, ये अगर आकर बात शुरू करें, कोई गुफ्तगू करें, इनकी बात कोई सुने ही ना, कोई बंदा भी बात कर रहा हो और उसकी बात को सुना ना जाए, तो उसकी तबीयत पर ये बात गिरां गुजरती है। वो रब्बे करीम बात करता है अपने बंदों से, इंसानों से, और फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, खोल इस किताब को। ये किताब सारी इंसानियत के लिए आई है। सुभान अल्लाह। बोलिए, सारी इंसानियत के लिए। हुदल लिन्नास, ये सारी इंसानियत के लिए। बोलिए, क्या है? हिदायत। इसके अंदर हिदायत है। अब देखिए ना, इसके बाद किताब भी कोई नहीं आनी। बोलिए, इसके बाद किताब कोई किताब नहीं आनी, कोई नबी नहीं आना। ये किताब आलमगीर किताब है। एक मोहल्ले वास्ते नहीं आई, एक पिंड वास्ते नहीं आई, एक शहर, एक मुल्क वास्ते नहीं आई। एक किताब आई है सारी इंसानियत वास्ते। कोई मिस्र च होवे, कोई कैनेडा होवे, कोई लंदन होवे, कोई यूरोप होवे, कोई यूके होवे। भाई, कोई इंसान दुनिया के जिस खित्ते में रहता हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, ईरान में हो, अफगानिस्तान में हो, मालदीव में हो, सूडान में हो, भूटान में हो, श्रीलंका में हो, कोई जिस खित्ते के अंदर, कायनात के जिस चप्पे में बसता हो, हर एक के लिए रब ने ये किताब उतार दी है और फरमा दिया ये आखिरी है और इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं रब खुद लेता हूँ। सुभान अल्लाह। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਚਾੜੋ ਨਾ ਗਿਲਾਫ ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਸੀ, ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪੀੜਾ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਖੋ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਬਰਕਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਕਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਘਰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਵੀ ਪੀਵੋ ਤੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਤੇ करना की है, इस नाल करना की है भला? वो मसीती मौलवी साहब नमाज पढ़ानी है, 2 रकातां जो सूरतां पढ़नी होंगी बस, अल्लाह अल्लाह से बेहतर। या पूरे साल तो बाद जब रमजान आया, चलो जी हाफिज साहब चढ़ जाओ ते छिक पट के रखो जरा गड्डी में। ये सुनते हैं बातें कि नहीं सुनते आप जी? ये दर्द भरी बातें हैं, समझिए इनको भाई। वो किताब जो रब ने उतारी अपने बंदों के लिए कि मेरे बंदे इसको पढ़े, मेरे बंदे इसको ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਨਾਜ਼ਰਾ ਪੜੋ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਪੜੋ? ਨਾਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸਭ। ਜਾਂ ਕਸਮਾਂ ਚਾਲੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਸਮ ਚਾਲੋ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਤਵੀਜ਼ ਦਾਗਾ ਕਰ ਲਓ, या छू मंत्र कर लो, फूका मार लो, उधर पढ़िए उधर फूका मारिए। भाई, ये किताब शिफा की है, इससे शिफा मिलती है। ये किताब बरकत की है, इससे बरकत मिलती है। कोई सिर्फ इस किताब को ना पढ़े, सिर्फ देख ले, वो रब फरमाता है फरिश्तों इसके नामाए अमाल में सवाब लिख दो। सुभान अल्लाह। इसने मेरी किताब को खोल के देखा है। बोले जरा, बोले किताब को खोल के देखा है। देखा है मेरे फरिश्तों, देखा है। देखने पर सवाब लिख दो। जिस किताब को सिर्फ देखने पर सवाब है, उसे पढ़ने पर क्या मिलेगा? जरा सोचो तो। सुभान अल्लाह। फिर कोई समझ के पढ़ना शुरू कर दे तो उसके ऊपर रब का कितना करम होगा। ये वही किताब है जिसको पढ़ के उमर की उम्र बदल गई। थोड़ी समझ आई तो? उमर की उम्र बदल गई।
عمر کی زندگی بدل گئی، عمر کی لائف بدل گئی. وہ عمر جو کہتے تھے 40واں نہیں ہوگا، 39 مسلمان ہو گئے. 40واں نہیں ہوگا. رب کائنات نے پکار کے کہا عمر تو کہتا ہے 40واں نہیں ہوگا، میں رب کہتا ہوں 40واں تو ہی ہوگا. سبحان اللہ. پھر بس سنے چند جملے، وہ بھی اپنی بہن کی زبان سے. واقعہ لمبا ہے، اس طرف جانا نہیں چاہتا. ٹرن کر کے گاڑی کو لا رہا ہوں، جو میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے اس کی طرف. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. سبحان اپنے بندے کو لے گئی. کہاں سے لے گئی اپنے بندے کو؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، رات کے بالکل قلیل سے حصے میں، تھوڑے بالکل تھوڑے سے، رات کے بالکل تھوڑے سے حصے میں سبحان اپنے بندے کو لے گیا. سبحان اپنے بندے کو لے گیا. کہاں سے کہاں تک لے گیا بولیے ذرا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. صدیاں بیت گئی ہیں، ابھی تک یہ جھگڑے حل نہیں ہوئے. تھوڑا سمجھ لیجیے اس بات کو. نوجوان نسل تشریف فرما ہے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. 3 بڑے بڑے پوائنٹ آف ویوز ہیں، موقف ہیں لوگوں کے. ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں ہوا تھا. کیا کہتے ہیں جی؟ معراج. ایک طبقہ وہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں ہوا تو عالم بیداری میں ہی تھا، مگر روح کو معراج ہوئی تھی، جسم کو نہیں ہوئی تھی. جس کو جی روح کو معراج ہوئی تھی، حضور کی روح گئی تھی، حضور کا جسم نہیں گیا تھا. ایک طبقہ وہ ہے. 2 طبقے میں نے بیان کر دی. اب تیسرا طبقہ میں بیان کرنے لگا ہوں، مسلک حق اہل سنت و جماعت کا. انہوں کا نام میں کوئی نہیں لیا، نام لین کی ضرورت کوئی نہیں، اپنا نام لے رہا ہوں. مسلک حق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج خواب میں نہیں ہوا، بیداری میں ہوا. سبحان اللہ. مٹھی جی سبحان اللہ کہتے رہے، بندہ باہر گلی سن نہ لگے نا کسی. سبحان مٹھی جی بالکل مٹھی جی، آرام نہ سکون نال تے سہارے لا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. ہمارا عقیدہ کیا ہے بولیے؟ عالم بیداری میں. حضور گئے عالم بیداری میں. اور دوسری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو معراج نہیں ہوئی، حضور کی روح کو بھی معراج ہوئی ہے، جسم کو بھی معراج ہوئی. سبحان اللہ. جسم کو بھی اور روح کو بھی، عالم بیداری میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب رب کریم نے جب واقعہ شروع کیا 15ویں پارے کے بالکل آغاز میں، سورہ الاسراء بھی اسے کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل بھی اسے کہتے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی. دیکھیں نا اس رب نے کتنے اہتمام کے ساتھ واقعہ کا بیان شروع کیا ہے. واقعہ کا بیان کتنے اہتمام کے ساتھ، کتنے اہتمام کے ساتھ. مثلا یہ بلڈنگ بڑی پیاری بنی ہوئی ہے، عمارت یہ والی جی. کہ کوئی پوچھے کن نے بنائی؟ اے جی او مستری صاحب نے جنہ او عمارت بنائی سی نا، او والی او وڈی کوٹھی جنہ بنائی سی انہاں اے عمارت بنائی. یعنی کوئی بلڈنگ کسی مستری کا تعارف بن جاتی ہے، کوئی بلڈنگ کسی مستری کا تعارف بن جاتی ہے. تو رب کریم نے اپنا تعارف کرایا ہے، اپنے محبوب کا تعارف نہیں کرایا. بولیے کس کا تعارف کرایا؟ اپنا. فرمایا میں وہ ہوں. رب فرماتا ہے میں وہ سبحان ہوں، میں وہ رب قدوس ہوں جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. دوستو واقعہ خواب کا ہوتا تو رب اتنے اہتمام سے بیان کرتا. سبحان ہے وہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. اس رب نے جب بات اہتمام سے شروع کی ہے، یہیں سے پتا چل رہا ہے واقعہ کسی خواب کا نہیں ہے. واقعہ خواب کا ہو تو اتنے اہتمام کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا. ایک بات. دوسری بات، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو معراج ہوئی ہوتی تو کافر کیوں شور مچاتے تھے؟ کافروں نے انکار کیا واقعہ معراج کا، انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے.
تو اگر یہ واقعہ خواب میں ہوا ہوتا یا یہ واقعہ ہوا ہوتا روح کے ساتھ تو اس پر تو کسی کو بھائی اعتراض ہی نہیں ہونا تھا. روح تو جہاں مرضی ہے جائے. کوئی سمجھ آ رہی؟ بھائی روح جہاں مرضی ہے جائے ایک بات, خواب میں بندہ جہاں مرضی ہے جائے اس پر تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے, اس پر تو کسی کو انکار ہی نہیں ہے. اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا یا جسمانی معراج نہ ہوتی صرف روحانی معراج ہوتی, میرے خیال میں کوئی بھی اس واقعہ کا انکار نہ کرتا. جبکہ اس واقعہ کا کئی لوگوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جسم جائے اور وہ بھی چند لمحوں کے اندر, ایک لمحے کے اندر, بلکہ ایک لمحے کے اندر, ایک سیکنڈ کے بھی کروڑویں حصے کے اندر جسم جائے اور سارے آسمان پار کر جائے اور پھر سدرا سے بھی اوپر جائے اور رب سے مل کے آئے اور وہ بھی قلیل سے وقت میں. یہ ناممکن بات ہے, عقل اس کو نہیں مانتی. اب رب کریم نے واقعہ جب بیان کیا تو صرف فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, جبکہ معراج مسجد اقصی تک تو نہیں ہوئی, وہ تو ہوئی آسمانوں سے بھی اوپر. رب بیان کر رہا ہے مسجد اقصی تک. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کیونکہ اللہ کریم کافروں کو یہاں سمجھانا چاہتا ہے. بولیے کن کو؟ کافروں کو, جن کی عقلیں حضور کی نبوت کا انکار کرتی تھی, جن کی عقلیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کرتی تھی. انہوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی. کیا جی؟ اگر بول تو وہ تحقیق تو پٹراؤ بڑا گھٹ ہے, بولو بلا. مسجد اقصی کافروں نے دیکھی ہوئی تھی. تو کہا اچھا کافروں کے لیے اتنا واقعہ ماننا بھی بڑا عجیب تھا. دیکھیں نا, مسجد حرام کہا مکہ میں اور فلسطین میں مسجد اقصی. اب اتنے تھوڑے سے وقت میں ایک بندہ جائے, تھوڑے سے وقت میں, تو سمجھ آ رہی ہے, بالکل تھوڑے سے وقت میں جائے, جبکہ اس وقت تھوڑے سے وقت میں سفر کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. تصور ہی نہیں تھا. یعنی ایک بندہ برق رفتاری سے جائے اور پھر واپس آ جائے مسجد اقصی تک. تو اللہ کریم نے فرمایا اگر کافروں کی عقلوں نے مسجد اقصی تک کا سفر مان لیا, مسجد اقصی تک کا سفر مان لیا, رب چاہتا ہے یہ پہلے مسجد اقصی تک تو مانے. نہیں سمجھ آئی؟ کہاں تک مانے بولو؟ کافر, یہ مشرک, یہ منافق, یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ, ان کی عقلیں یہاں تک تو مانے مسجد اقصی تک. جب اقصی تک مان جائیں گی عقلیں, اور رب نے منوایا, پتہ کیسے منوایا؟ کافروں نے آ کے نشانیاں پوچھی, اگر آپ گئے ہیں تو بتائیں. وہ مسجد اقصی تک آپ کہہ رہے ہیں میں مسجد اقصی تک گیا ہوں, تو مسجد اقصی کی نشانیاں بتائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں ساری بیان کر دی. رب نے مسجد اقصی اٹھا کے حضور کے سامنے رکھ دی. اے میرا مصطفیٰ مسجد اقصی دیکھتا جا, انہیں نشانیاں بتاتا جا. سبحان اللہ. اب جب کافروں کو مسجد اقصی کی ساری نشانیاں صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی, اندر سے وہ ہل گئے. نہیں سمجھ آئے؟ اندر سے ہل گئے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ان کا اندر مان رہا تھا, زبانیں اگرچہ مانی یا نہ مانی وہ بات کی بات ہے, اندر ان کا مان رہا تھا کہ اگر یہ بندہ مسجد اقصی تک جا سکتا ہے تو پھر اوپر بھی جا سکتا ہے. سبحان اللہ. مسجد اقصی سے آگے بھی جا سکتا ہے. اگر مسجد اقصی تک جا سکتے ہیں تو کیا آگے جانا ان کے لیے ناممکن ہوگا؟ پھر رب نے یہاں لفظ استعمال کیا بڑا خاص, فرمایا سبحان الذی اسری, رب نے سیر کرائی. رب نے سیر کرائی. رب چاہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی طاقتوں کو نہ ناپنا, میرے مصطفیٰ کی قوتوں کی پیمائش نہ کرنا. تم ناپنا چاہتے ہو تو رب کی قوتوں کو ناپنا کہ رب لے جا سکتا ہے کہ نہیں لے جا سکتا. یہ دعویٰ مصطفیٰ نے نہیں کیا, دعویٰ رب نے کیا. سبحان اللہ. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں گیا, نہیں, فرمایا رب لے گیا. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آ رہی؟ سی معراج ایک راز محبتاں دا کہ نہیں سی کسے بھی سمجھ وچ آنا. سی معراج ایک راز محبتاں دا کہ نہیں سی کسے بھی سمجھ وچ آن والا.
सदिया तालिब ने गया मतलूब उठे जिबरील सी सद ले जान वाला सुभान अल्लाह बाजे हथ दे ने बिना दरवाजियां दे किंज गया और शाते जान वाला अगर तेरी अकल नु इत्थे दखल किए जाने जान वाला या ले जान वाला सुभान अल्लाह नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह तहकीक हक जारिया नारे हैदरी या अली सुभान अल्लाही असरा रब ने सैर कराई किसको अपने बंदे को बोलो जरा किसको अपने बंदे को अपने बंदे को ये जो लफ्ज़ बे अब्दे ही है अब्दे ही ये रब ने किसी पैगंबर के लिए इस्तेमाल नहीं किया किसी रसूल के लिए इस्तेमाल नहीं किया रब ने सिर्फ अपना बंदा जिसे कहा वो जनाब मोहम्मद मुस्तफा को कहा। रब ने फरमाया बंदे तो सारे मेरे हैं पर जैसे मेरा बंदा मेरा मुस्तफा है ऐसे और कोई भी नहीं बेआबदे ही अपने बंदे को सैर कराई। यहाँ अल्लाह करीम ने लफ्ज़ रसूल इस्तेमाल नहीं किया हालांकि हुजूर तो रसूल भी हैं बोलिए हुजूर तो रसूल भी हैं नबी भी हैं तो रब लफ्ज़ इस्तेमाल करता सुभान अल्लाही अस्रा बेरसूल ही अपने रसूल को सैर कराई लेकिन नहीं रब ने रसूल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि रसूल जब अल्लाह से बंदों की तरफ आता है तब रसूल होता है। बस नहीं समझ आई आपको जब रसूल बोलिए अल्लाह से बंदों की तरफ आता है मैं बात मुश्किल नहीं कर रहा बड़ी आसान कर रहा हूँ जब रसूल अल्लाह से बंदों की तरफ आता है तब रसूल के लिए लफ्ज़ रसूल होता है मगर जब रसूल बंदों की तरफ से अल्लाह की तरफ जाता है फिर लफ्ज़ रसूल नहीं होता लफ्ज़ अब्द होता है। सुभान अल्लाह बोलिए लफ्ज़ क्या होता है अब्द होता है क्योंकि यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम बंदों की तरफ से अल्लाह की तरफ जा रहे हैं भाई बोलिए ना बंदों की तरफ से अल्लाह की तरफ जा रहे थे तो रब ने फरमाया कि अब्द ही रब ने अपने बंदाए खास को सैर कराई लैलन रात के बिल्कुल थोड़े से अब आगे सुनिएगा बात को आका अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा 1,24,000 अंबिया हुजूर के पीछे हाथ बांधे खड़े और वो हुजूर के पीछे हाथ बांधे खड़े हैं आए कहां से हैं कब्रों से हैं आए कहां से है बोलिए कब्रों से उठ के आए ना सारे नबी तो विशाल फरमा चुके थे आज जो मस्जिद अक्सा में नबी हुजूर के पीछे हाथ बांधे खड़े हैं ये कब्रों से उठ के आए उन्होंने कब्रों से उठकर मस्जिद अक्सा में हुजूर के पीछे हाथ बांधकर ये बता दिया कि हम हुजूर के उम्मती हैं हम हुजूर के अपने अपनी उम्मतों के हम नबी हैं अपनी अपनी उम्मतों के हम रसूल हैं मगर इस नबी के हम उम्मती हैं इस नबी के हम मुक्तदी हैं तो देख लो अगर इस इमाम के मुक्तदी मरने के बाद अपनी कब्रों से उठ के आ सकते हैं तो जो इन मुक्तदियों का इमाम है थोड़ी समझ आई कहां से जिससे आपकी अकलों के करीब बात चली जाए जो इन मुक्तदियों का इमाम है अगर वो भी अपनी कब्र से उठकर कहीं जाना चाहे तो वो वहां जा उसके पीछे नबियों ने नमाज अदा की और नमाज अदा करके ये भी बता दिया आने वाली उम्मतों को आने वाली इंसानियत को ये भी बता दिया कि हमारे उम्मतियों अगर ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो तो अब ईसा को ना मानना देखो इस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तुम्हारा नबी ईसा भी हाथ बांधे खड़ा है अगर ईसा इनके पीछे हाथ बांधे खड़ा है तो तुम मेरे पीछे हाथ ना बांधना तुम मेरी शरीयत के ऊपर अमल न करना मेरी किताब के ऊपर अमल न करना अब जो किताब है वो कुरान मजीद है अब जो शरीयत है वो शरीयत ईसवी नहीं अब जो शरीयत है बोलिए शरीयत मुहम्मदी है शरीयत मुस्तफी है
صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے 7 آسمان پار کیے، سدرۃ المنتہا کو بھی کراس کیا، یہاں جبریل امین رک گئے اور عرض کیا آقا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ آقا علیہ السلام سدرہ سے آگے سفر کر رہے ہیں اور جبریل یہاں رک چکے ہیں، آگے نہیں جا رہے، جلتے ہیں جبریل کے در، جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسات تمہیں تو ہو، حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، بشر عرش تو پاک جا کوئی نہیں سکتا، محمد سر عبادت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت ان کی خدا جانے، کوئی مثل نہیں بولن دی جو فکر میرے علیم اتنا جا نہیں بولن۔ آقا علیہ السلام کی معراج ہوئی، رب کریم سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، اور رب نے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کہہ کر ان ساری باتوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، کوئی بات بتائی نہیں، بولیے کوئی بات بتائی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آ گئے تو ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ آج کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، آج بولیے آج کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر آج موج میں ہیں اور اگر آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دے، میں اپنے ابا جان سے مشورہ کر رہا ہوں، کوئی سوال انوکھا سا پوچھوں نا، کوئی وکھرا سوال پوچھوں، کوئی منفرد سوال پوچھوں، کوئی یکتا الگ وکھرا انوکھا سوال پوچھوں آپ کی بارگاہ سے۔ آپ نے فرمایا جاؤ مشورہ کرو، جاؤ مشورہ کرو۔ اب جبریل حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر مشورہ کر رہی اپنے ابا جان سے، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ یہ دیا کہ اے بیٹی جا کر سوال یہ پوچھ کہ آپ کی اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رب سے معراج کے موقع پر جو باتیں ہوئی ہیں نا ان باتوں میں سے کوئی ایک بات سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں بھائی آپ کو نہیں سمجھ، کوئی ایسی بات سنا دے جو آپ کی اس خاص وقت میں بات ہوئی اپنے رب سے، بولیے اپنے رب سے، وہ جو راز کی باتیں ہوئی ان باتوں میں سے کسی ایک بات سے آقا پردہ اٹھا دے۔ آقا علیہ السلام کے پاس آ گئی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، آ کر پوچھا، آقا علیہ السلام نے بتایا ویسے تو وہ راز کی باتیں ہیں پر اے عائشہ تجھے ایک بات بتا دیتا، ایک بات ہے تو پردے والی باتیں ہے تو خاصا کی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی تے مٹھی شیر پکا محمد کتیاں آگے کرنی، بات تو خاصوں والی ہے تو وہ ساری پردے والی باتیں ہیں۔ بھلے عائشہ تم نے سوال پوچھ ہی لیا ہے تو میں ایک بات بتا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس رات رب نے فرمایا جو کوئی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ اب یہ بات جا کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد گرامی کو جا کر سنائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ بات سن کر رو پڑے، بولیے بات سن کر رو پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو، زارو قطار رو پڑے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بڑی حیران ہوئی کہ اتنی خاص بات سن کر آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا، آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے رب کی طرف سے کہ جو ٹوٹے دل کو جوڑ دے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ کتنا آسان سا نسخہ جنت لینے کا، اور آپ رو رہے ہیں۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آخر محرم راز نبوت تھے، حضور کے رازوں کے محرم تھے، حضور کے رازوں کے امین تھے، بات آگے تک کی جانتے تھے۔ ہم لوگ تو لفظ سن کر صرف لفظوں کو نہیں سمجھ سکتے، پر وہ ہیں جو لفظ سن کے لفظوں کے معنی بھی جانتے ہیں۔
سبحان اللہ لفظوں کے مطالب جانتے ہیں، ان لفظوں میں چھپی بات کو جانتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بیٹی عائشہ تجھے نہیں پتا، یہ بات تو بڑی آسان سی ہے، پر اس کا مفہوم مخالف بھی سوچو، اس کا دوسرا مفہوم بھی سوچو۔ دوسرا مفہوم یہ بنتا ہے اگر کسی نے کسی کا دل توڑا، اگر جوڑنے کا انعام جنت ہے تو دل توڑنے کا انجام جہنم ہوگا، دل توڑنے کا انجام جہنم ہوگا۔ ہم لوگ معراج کے معجزے سنتے ہیں، واقعہ معراج، واہ جی واہ مولوی صاحب چس آ گئی، کیڈی سونی حیدری صاحب نے تقریر کی تھی، ہوئے کمال ہو گیا جی، بیجا ہو گئی، بلے بلے چھا گئے جی، حیدری صاحب تے چھا گئے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، مٹی دا تو مٹی ہونا کافی بلے بلے، آج مٹی دے کتے بلیا کل مٹی دے تھلے۔ آپ بے عبدہ ہی کا ایک نکتہ سن لے اور میں گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے کی کرواتا ہوں۔ اللہ کریم نے یہاں بے عبدہ ہی لفظ بول کر ایک اور گرہ بھی کھولی ہے، وہ بھی ذرا سمجھیے۔ اتنی بلندی پر جا کر بھی حضور عبد رہے، نہیں سمجھ آئے؟ اتنی بلندی، جو بھائی سمجھنے والے ہیں صرف وہ بول دیں، اتنی بلندی پہ جا کے بھی، اتنے عروج پہ جا کے بھی، اتنی رفعت پہ جا کے بھی معجزہ معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کی انتہا تھی۔ اب اس سے بڑا کوئی اور بھی حد ہوگی، کوئی اس سے بڑا اور بھی کمال ہوگا، کوئی اس سے بڑا اور بھی معجزہ ہوگا کہ حضور نے رب کو دیکھا۔ بولیے حضور نے جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، جسمانی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، روحانی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، عالم بیداری میں دیکھا، مگر پھر بھی کیا رہے؟ بولیے عبد رہے، عبد رہے۔ یہاں رب نے پیغام دے دیا کہ تم چودھری بنو، تم نمبردار بنو، تم گوندل بنو، تم راجے بنو، تم باجے بنو، تم بٹ بنو، جٹ بنو، وٹ بنو، تم جو بھی بنو گے، وزیر بنو، کبیر بنو، مشیر بنو، پرائم منسٹر بنو، صدر مملکت بنو، تم جو بھی بنو گے، تمہارا کمال میرا بندہ بننے میں ہے۔ تمہارا کمال میرا بندہ بننے میں ہے۔ کسی کو بتاؤ تو یہ نہ بتاؤ میں چودھری صاحب ہوں، میں نمبردار صاحب ہوں، میں جاگیردار صاحب ہوں، میں مالدار صاحب ہوں، میں جناب تاجر صاحب ہوں۔ یہ تعارف نہ کراؤ اپنے، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے اپنا تعارف کراؤ، میں رب کا بندہ ہوں۔ بولیے کیا ہوں؟ رب کا بندہ ہوں۔ یہی معراج ہے، بولیے یہی معراج ہے۔ ہم جب ماتھا زمین پہ ٹیکتے ہیں بندے کی معراج ہو جاتی ہے۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، بولیے تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا رکن ہے۔ اور اگر آپ قرآن پاک کے پارے کھول کے دیکھیں، کس کے بارے بولیے؟ قرآن پاک بھی میرے حضور کا معجزہ ہے، معراج بھی حضور کا معجزہ۔ کائنات جتنی ترقی کر لے، سائنسدان جتنی ترقی کر لے، اس وقت سائنس مریخ پر پہنچ چکی ہے، لیکن جتنا بھی عروج حاصل کر لے کائنات کی حد پار نہیں کر سکتے۔ رب نے معجزہ وہ دیا جو قیامت تک معجزہ رہے گا، قیامت تک بولیے معجزہ رہے گا۔ رب نے کتاب وہ دی جو کتاب قیامت تک معجزہ رہے گی۔ آج اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھنا چاہیں، موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہیں، کسی بھی پیغمبر کا، نبی کا، رسول کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے، پر حضور کا معجزہ آپ جب بھی دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ معجزہ کیا ہے؟ بولیے ذرا۔ قرآن پاک۔
اور اگر کھولیں آپ قرآن پاک تو سورہ بنی اسرائیل الاسراء کے اندر اللہ کریم نے تیسرے رکوع کے اندر 15ویں پارے کے تیسرے رکوع کے اندر حقوق العباد بیان کیے ہیں. کیا بیان کیے ہیں بولیے؟ حقوق العباد. یعنی معراج کا پیغام یہ ہے اللہ کے حقوق بھی ادا کرو, اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرو. میرا نماز تے زور نہ ہوئے, نماز تے بھی زور ہوئے تے بندیاں دے حقوق دی ادائیگی تے بھی زور ہوئے. کسی کا دل نہ توڑو, کسی کا دل نہ دکھاؤ, ہمدردی سے پیش آؤ, اخلاق سے پیش آؤ, کردار سے پیش آؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ آپ نے نبوی کام سر انجام دیے ہیں. 23 سال, 40 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کردار دکھایا ہے. 23 زیادہ کہ 40 زیادہ؟ 40 سال زیادہ, 40 زیادہ. اس کا مطلب یہ کردار کی طاقت بڑی ہے. کردار سے تم لوگوں کے دلوں کو موہ سکتے ہو, کردار سے لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہو. کچھ ان کے خلق نے کر لی, کچھ ان کے پیار نے کر لی, مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی. میں چھوٹا سا ایک پیغام دینا یہ بھی چاہوں گا, جیسا کہ حمزہ علی قادری صاحب نے بھی گفتگو کے دوران یہ وضاحت کر دی. اس وقت میں سوشل میڈیا کے اوپر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ورک کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, اور میرا مقصد یہ ہے کہ فحاشی عریانی جتنے بڑے پیمانے پر پھیل چکی ہے, ہم دین کا پیغام اس سے بھی بڑے پیمانے پر پھیلانا شروع کر دیں. اب اس موبائل فون کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اس کو گھروں سے نکالا نہیں جا سکتا, اس کو توڑا نہیں جا سکتا. اب حل یہی ہے کہ جتنے گانے بنانے والے کنجر, کنجریاں, وہ جتنے پیمانے پر وہ بے حیائی کو, فحاشی کو, عریانی کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم اس سے بھی بڑے پیمانے پر دین کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر, اس پر میں نے خاص کام شروع کر رکھا ہے. آیت اور ترجمہ سکرین کے اوپر آپ کو نظر آئے گا. آپ یوٹیوب پر میرے چینل پر جائیں گے, ترجمہ اور آیت آپ کو سکرین کے اوپر نظر آئے گا. جہاں میں آیت بول رہا ہوں گا وہاں وہ آیت بھی لکھی ہوئی اور وہ ترجمہ بھی لکھا ہوا آپ کو سکرین پر نظر آئے گا. آپ حضرات کیسے جائیں گے اس چینل کے اوپر, کیسے جائیں گے؟ گفتگو کے بعد آپ مجھ سے مل لیں, میں آپ کو طریقہ عرض کر دوں گا. یہ جو جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہاں مدرسہ ہے ایک ولی کامل کا. کس کا ولی کامل؟ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت حاجی شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ. ایک وقت وہ تھا جب کہا جاتا تھا کوٹلی دے کٹے بھی قرآن پڑھ دے. جی گل, کوٹلی دے کٹے بھی قرآن پڑھ دے. یہ ایک محاورہ ہے, محاورہ یعنی بچہ بچہ قرآن پڑھتا تھا. یہ کوٹ ولی ہے. بولیے کیا ہے؟ کوٹ ولی. ولی کا کوٹ ہے, ولی کا نگر ہے, ولی کا نگر ہے, ولی کا دیش ہے, ولی کی دھرتی ہے. اس دھرتی کے اوپر ہر بچے کے سینے میں بولو کیا ہونا چاہیے؟ قرآن ہونا چاہیے. پڑھو, فزکس پڑھو, کیمسٹری پڑھو, بایو پڑھو, کمپیوٹر پڑھو, میتھ پڑھو, انگلش پڑھو, جدید تعلیم حاصل کرو, انگلش پڑھو, انگلش کے اندر سپیچ کرو تاکہ ہم اپنا میسج پوری دنیا تک پہنچا سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جتنی انگلش بولیں اس سے بھی زیادہ ہم قرآن کی آیتیں بولیں. اس سے بھی زیادہ ہم بولیے کیا کریں؟ قرآن کی آیتیں. قبلہ سید اسوار حسین شاہ صاحب یہ بڑا دین کا درد رکھنے والے, عمر ان کی بیت گئی دین کی خدمت کرتے ہوئے اور بطور خاص قرآن پاک کی خدمت کرتے ہوئے. کچھ لوگ اس وجہ سے ان سے حسد بھی کرتے ہیں, ان سے جلتے بھی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں شاہ صاحب آپ کی عظمت کو سلام ہے. کسی کو کبوتر پالنے کا شوق ہے, کسی کو مرغ اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو, مرغیاں تے ککڑ تے کتے لڑان کا شوق ہے. شاہ صاحب نو بچیاں نو قرآن یاد کران کا شوق ہے. سبحان اللہ. کتنا پیارا شوق ہے, کتنا پیارا شوق. ان کی ہیلپ کرے, ان کے دست و بازو بنے, اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر بھیجیں. اصل مقصد اس محفل کا یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ چلے یہ مدرسہ انہوں نے کتنے ذوق شوق کے ساتھ اس کو بنا رکھا ہے, سجا رکھا ہے, سنوار رکھا ہے. آپ یہاں بھیجیں گے بچوں کو انشاءاللہ. کچھ بچے بدل گئے تھے تاں اسوار شاہ صاحب میں نہ ہونا تیری تقریر لگ گئی ہے. بچے بدل گئے نا, بچے ایسے بچیاں کی تعداد زیادہ ہوئے گی, داخلہ اور زیادہ ہوئے گا, بچے اور آگے پڑھیں گے, داخلہ بدے گا, تعداد بدے گی. تے اسوار شاہ صاحب آکھن گے واہ بھئی واہ حیدری صاحب کمال کر چھڑیا. میرا کمال تاں ہے جے تساں بچے بھیجے تے, اونج میرا کمال کوئی نہیں.
بھیجیں گے آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ولا علیہ الا البلاغ۔ اچھا السلام علیکم